پیتا نہیں ہوں، پلائی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے 46 سالہ صحافتی زندگی میں میں نے سینکڑوں لوگوں سے ملاقات کی اور کتنے بڑے بڑے لوگوں سے انٹرویوز لیے خود مجھے بھی یاد نہیں۔ البتہ چند ایسی ہستیاں ہیں جنہیں میں کبھی بھلا نہیں پاتا۔ ان میں سے ایک ہے دلیپ کمار۔ دلیپ کمار کا ہر دور میں ہر طبقہ ان کا چاہنے والا رہا ہے۔ ان سے 3 مرتبہ ملاقات کا موقع ملا اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے مجھے انٹرویو دیا۔ 1986 میں جب میں رہنما دکن میں تھا اور ایک اسپورٹس میگزین بھی نکالتا تھا، انجمن اسلام بمبئی کے صدر سارق جمعہ خانہ والے کے ساتھ میں نے پالی ہلز باندرہ میں ان سے ملاقات کی تھی، اور جب وہ میرے سامنے تھے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا کہ میں دلیپ صاحب کے سامنے کھڑا ہوں۔ سفید کپڑوں میں ایک انتہائی خوبصورت شخص یوسف احسانی ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے مصافحہ کر رہے تھے، مگر میرے ذہن کے پردوں پر ان کے وہ کردار ابھر رہے تھے، دیوداس کا ناک کا عاشق جس نے اپنی محبت کو شراب کے نشے میں ڈبو دیا، یا دیدار کا وہ مظلوم عاشق جس نے اپنے دوستی کے لیے خود اپنی آنکھیں پھوڑ دی تاکہ وہ اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، یا پھر مغل اعظم کا وہ باغی شہزادہ جس نے اپنی محبت کے لیے اپنے باپ کے خلاف تلوار اٹھا لی تھی، گنگا جمنا کا وہ تانگے والا جو نئے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے اور پرانے دور کے ٹکراؤ میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کی جدوجہد کرتا ہے، گنگا جمنا کا وہ معصوم دیہاتی جو ساہکاری اور زمینداری نظام کے خلاف بندوق اٹھا کر ڈاکو بن جاتا ہے۔ دلیپ کمار کو ٹریجڈی کہا گیا، مگر جنہوں نے رام اور شام دیکھی، جنہوں نے کوہ نور دیکھی، جنہوں نے آزاد دیکھی، وہ اس بات پر اتفاق کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ دلیپ صاحب صرف ٹریجڈی کنگ نہیں بلکہ کامیڈی کنگ بھی تھے۔ وہ صرف ایک اداکاری نہیں تھے، اداکاری کا اسکول تھے، ایک مدبر، ایک عظیم انسان، ایک عظیم شخصیت جن میں انسانیت کا جذبہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب بمبئی کے فسادات ہوئے، جب ان سے دوردرشن کے نمائندگان نے پوچھا کہ بمبئی جل رہا، تو دلیپ صاحب نے کہا تھا بمبئی کہاں جل رہا ہے، مسلمانوں کے گھر جل رہے ہیں۔ یہ دلیپ صاحب تھے۔ 1986 میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا، سر آپ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ مسکرائے، کہا میاں سیاست میں ہمارے لیے مقام کہاں ہے؟ وہ دور تھا جب رفیع احمد خدوائی تھے، فخر الدین احمد تھے، مولانا آزاد تھے۔ اب تو سیاست میں ہم جیسا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ہم سیاست میں آ گئے تو بقول شاعر کے اس عاشقی میں عدت سادات بھی گئی۔ اچانک ان کی نظر میرے ہاتھ میں تھے، سو اسپورٹس میگزین پڑھی۔ ارے یہ اسپورٹس میگزین کہاں سے آیا؟ دلیپ صاحب جو خود بھی ایک اچھے فٹ بال اور کرکٹ کھلاڑی تھے، انہوں نے فوری اسپورٹ میگزین کا جائزہ لیا۔ ارے واہ، حیدرآباد سے اردو بھی نکل رہا ہے اور آپ نکال رہے ہیں۔ انہوں نے بغور اس کا مطالعہ کیا، پھر اپنی تحریر میں اس کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کیا۔ 1995 میں ان سے دوسری ملاقات ہوئی۔ حیدرآباد میں کمار سانو نائٹ ہونے والی تھی، مئی کا مہینہ تھا، خطرناک گرمی تھی، شام میں پروگرام تھا، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا، خطرناک بارش ہوئی، بے موسمی بارش، اور جس کی وجہ سے یہ پروگرام منسوخ ہو گیا۔ دلیپ صاحب تاج کرشنا میں بیٹھے لابی سے شیشوں کے اس پار بارش کو دیکھتے رہے اور ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہے۔ میرے ساتھ میرے ماموزاد بھائی سید عامر رنی بھی تھے، وہ بہت چھوٹے تھے۔ دلیپ صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا، ارے اتنا چھوٹا جرنلسٹ۔ پھر انہوں نے اپنی تحریر میں ان کی لینے کی تمنوں کا اظہار کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بالی ووڈ کے صرف 2 دور ہیں، ایک دلیپ صاحب سے پہلے کا دور اور ایک دلیپ صاحب کے بعد کا دور۔ جتنے بھی اداکار ہیں، چاہے وہ امیتابھ بچن ہو، چاہے شاہ رخ خان ہو، کوئی اور اداکار ہو، ہر ایک نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے دلیپ صاحب کو اپنا آئیڈیل بنایا، انہیں سیکھا، انہیں دیکھا اور خود اداکار بن گئے۔ دلیپ صاحب ہر ملک میں، ایون ہالی ووڈ میں بھی چہیتے تھے، انہیں نشان امتیاز پاکستان سے دیا گیا۔ وہ ایک کٹر مذہبی مسلمان تھے، سیکولر بھی تھے مگر کٹر مذہبی مسلمان تھے۔ جب خانہ خدا ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی گئی حج کے اوپر،
تو دلیپ صاحب نے کامنٹری دی، اور جب مدینہ منورہ کے بارے میں جو کہہ رہے تھے تو شدت جذبات سے مغلوب ہو کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ دلیپ صاحب نے ایک اچھی زندگی گزاری، ایک ایسی زندگی جس میں ہر ایک نے ان سے احترام کیا، انہیں عزت سے یاد رکھا، اور 7 جولائی کو جب وہ 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، اور اب جو 7 جولائی ہے ان کی برسی کے موقع پر گواہ کی جانب سے یہ پوڈ کاسٹ ان کو خراج عقیدت ہے۔ اللہ رب العزت دلیپ صاحب کو ان کے اچھے اعمال کا اچھے سے اچھا صلہ دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے